السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج پاکستان میں جو ایک سب سے بڑا کیس تھا 190 ملین پاؤنڈ، وہ اس کی جو شور غوغا ہے وہ پاکستان میں نہیں بلکہ اس وقت پاکستان سے باہر بھی کئی ملکوں میں اس حوالے سے اس خبر کو جو ہے عالمی میڈیا نشر کر رہا ہے۔ بلا شبہ کیس تو خیر کچھ نہیں ہے، لیکن کیس جس شخص کے اوپر بنایا گیا ہے وہ بہرحال ایک بین الاقوامی شخصیت ہے اور ساری دنیا اسے کہیں نہ کہیں اس کی حیثیت کو تسلیم کرتی ہے۔ جہاں تک پاکستان میں عدالتوں کا جو حال ہے اور جو ہمارے یہاں قانون کی اور جو آئین کی جو سچویشن ہے وہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں اور ساری دنیا بھی جانتی ہے۔ تاہم آج کا فیصلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی عجیب و غریب بھی ہے۔ خان صاحب کو جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو خان صاحب جو وہاں پہ لوگ موجود تھے ان سے پتہ کیا تو یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب بہت زیادہ مطمئن تھے اور مسکراہٹ بھی تھی اور ہنس بھی رہے تھے وہ، کیونکہ ان کو پتہ تھا اور غالباً وہ ہنس اس لیے رہے تھے اس حکومت کی بے بسی کے اوپر کہ ان کو اس قدر جلدی تھی اس کیس کی۔ پہلے تو وہ ڈیلے کرتے رہے، ڈیلے کیوں کرتے رہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جلدی کیوں تھی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن شاید خان صاحب اس لیے بھی ہنس رہے ہوں گے، اور میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عجیب اس لیے ہے کہ جس شخص نے ان کو سزا دی وہ ایک ایسا شخص ہے، یعنی رانا ناصر جاوید، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک تو اسے جج ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، بلکہ ان کو تو شاید ہو سکتا ہے کہ کم از کم سال 2 سال جیل کے بعد ان کو اس پیشے سے ہی علیحدہ کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ پاکستان کی تو تاریخ یہ ہے کہ جہاں پہ جو آدمی جتنا بدعنوان اور جتنا کرپٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ترقی کرتا ہے۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ان کو اس چیز کو آپ رانا ناصر جاوید کے آج جو جج ہیں ان کی موجودگی میری اس بات کو واضح کرتی ہے۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں مطلب کوئی الزام ان پہ نہیں لگا رہا۔ رانا ناصر جاوید صاحب کو 2004 کے اندر غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک کیس تھا، لائر تھے جناب وہاب الخیری صاحب، مجھے اگر نام میں شاید غلطی کر جاؤں، میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہاب الخیری ہی نام تھا ان کا۔ اس کے اندر انہوں نے ان کی جو ہے فالس پریزنٹیشن شو کی تھی اور انہوں نے ان کی غیر موجودگی میں ان کو سزا دی، اور غیر موجودگی کے بجائے انہوں نے ان کو یہ کہا کہ وہاں وہ پریزنٹ تھے۔ جب اس کا کیس چلا تو باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو حضرت ہیں جناب رانا ناصر جاوید صاحب، معزز جج صاحب، یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے فطرتاً طور پر جو فیصلے کا جو مفہوم ہے جو میں نے دیکھا ہے، جو میری سمجھ میں آیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ شخص، سپریم کورٹ یہ کہتی ہے، جج سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ یہ شخص فطرتاً طور پر جو ہے بے ایمان لگتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی یہ شخص کسی بھی جگہ کسی بھی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے شخص کو جج کے لیے موضوع اس کا انتخاب بالکل درست نہیں ہوگا۔ یہ مطلب اس کے جو ایک فیصلہ تھا، اس کا جو ایک متن جو تھا، اب اس کو آپ سیدھا کر کے جیسا بھی آپ سمجھ لیں وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو سیدھا سادہ اگر مفہوم اگر میں دیکھوں سلیس اردو کے اندر تو یہ تھا کہ یہ شخص جو ہے بدعنوان ہے، بدنیت ہے، اور کسی بھی منصف کے حوالے سے اس کی جو ہے تعیناتی یہ جو ہے بہتر نہیں ہوگی۔ لیکن اسی شخص کو آج جو ہے ایک بہت بڑے مقدمے کے اندر، بڑا مقدمہ اس لیے ہے کہ کیونکہ شخصیت اس کے ساتھ بہت بڑی تھی، مقدمہ تو خیر ٹوٹل فالس ہے، آپ کو پتہ ہے سب کچھ ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، ویلاگ چھوٹے سے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس مقدمے کی کیا حیثیت ہے اور پیسہ کس طرح گیا، کیا گیا، جو بھی سارا معاملہ تھا آپ کو معلوم ہے۔ اس کے اندر جو ہے بے انتہا جو ہے لوپ ہول ہے اس مقدمے کے اندر، اور اگر دیکھا جائے تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس اس لیے نہیں تھا کہ سزا دے دی جائے، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس اس حوالے سے تھا کہ اس میں اس مقدمے کو ٹوٹل وائٹ کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے اندر معاملات جو پیسے لے کر گیا اسی کا پیسہ واپس آیا۔ کہیں کوئی نیشنل کرائم ایجنسی نے کوئی ایسا، انہوں نے ایک ریمارکس دے دیے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے پیسہ تو ریاست پاکستان کو ہی جائے گا، تو ریاست پاکستان کو واپس آیا۔ اب وہ پیسہ چونکہ ان کا تھا وہ وہاں جمع کرا دیا گیا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کہیں سے انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ بھی ان کا نہیں ہے ملک ریاض کا کہ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ جناب چونکہ میرا یہ پیسہ عمران خان نے واپس منگوا کر
میرا جرمانہ ادا کر دیا، تو لہٰذا اس پس منظر کے اندر میں یا اس شکریہ کے طور پر ان کو میں القادر یونیورسٹی کی زمین دے رہا ہوں، ایسا بھی کوئی ان کا بیان نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ اس کا ایسے تعلق ہی نہیں ہے، القادر یونیورسٹی تو کا زمین جو تھی وہ میں نے ویسے دی ہے کیونکہ وہ دین اسلام کے نام کے اوپر تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہاں پڑھایا جائے گا، اور پڑھایا بھی جا رہا ہے۔ جو القادر یونیورسٹی میں جو لوگ ہیں، جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی تعلیم ہے، اور وہ صرف بچے ہی نہیں بلکہ جو غیر ملکی ہیں جن کا جو کہ الازہر یونیورسٹی سے ہے متعلق، وہ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، اور وہ ان کے ریمارکس کیا ہیں وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں جانا چاہتی تھی جہاں پہ میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی سیکھ کہ انٹرنیشنل اسکالرز بھی یہاں آتے ہیں اور القادر یونیورسٹی کو وزٹ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر کامل العبودی موجود ہیں جو کہ مصر سے آئے ہیں اور الازہر سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ So what is that one thing that Pakistan and Pakistani institutions should learn and should implement which is practiced in Al-Azhar? Only one thing, and it had been stated by Sheikh Al-Azhar, Sheikh Ahmad Al-Tayyib. It's about not going to extremities. We are in the middle of Islam because extremities is not related to Islam. Islam is a way of life. Islam is not only for mosques or for masjid or for no Islam it's a way of life. ہم قرآن صرف پڑھ سکتے ہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی۔ عربی زبان سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارا ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم اللہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عربی زبان سیکھو۔ کیوں فرمایا؟ لأنی عربی، پہلی وجہ بیان کی کیونکہ میں خود عربی ہوں، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ اس کے سارے چیزوں کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، سارے گولز۔ دوسری کیا فرمایا لغت القرآن، فرمایا عربی، کہ قرآن کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، اور تمہارا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتاب اتاری ہے، منزل کی ہے، تو اس میں بھی آپ کو عربی سیکھنا لازمی ہے۔ یہ جو جگہ ہے اس سے 80 کلومیٹر کے ریڈیس پہ کوئی بڑی تو اس صورتحال کے اندر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلب کوئی فراڈ تھی یونیورسٹی یا فراڈ کے لیے کیا گیا تھا؟ وہ اگر ایک اچھے کام کے لیے تھا تو ہو سکتا ہے ملک ریاض نے کی ایک نیت رہی ہوگی، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے کس نیت سے دی، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، زمین کا اس سے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر چونکہ ان کو ایک ان کے ذہن میں ایک چیز تھی، نواز شریف صاحب کے بھی ذہن میں تھی، زرداری صاحب کے بھی ذہن میں تھی، تمام سیاستدانوں کے ذہن میں تقریباً یہ بات تھی کہ ہر سیاستدان کو نہ کہیں اس نے بدعنوانی کے اندر، چوری کے اندر، ڈاکے کے اندر، کسی نے اخلاقیات کے اندر کہیں نہ کہیں انہوں نے سزا ضرور اٹھائی ہے۔ کسی کو اخلاقی حرکت کے اوپر سزا ہوئی، کسی کو چوری پہ سزا ہوئی، کسی کو بدعنوانی پہ سزا ہوئی، کسی کو فراڈ پہ ہوئی، کسی کو قتل کے الزام میں ہوئی، بھلے وہ بری ہو گئے ہو لیکن سزائیں ایک دفعہ ہوتی رہی ہیں۔ سب کو جو ہے نا مطلب یہ کہ ایک ڈگری ملی بھی تھی، کسی کو تمغہ جرت ہے، کسی کو تمغہ شجاعت ہے، کسی کو کچھ ملا ہے، یعنی ہر ایک کے پاس جو ہے نا ایک سزا کے تمغے موجود تھے۔ ایک واحد ایسا شخص ہے عمران خان جس کے اوپر کوئی اسٹگما نہیں تھا، تو لہٰذا کوشش کی گئی اس کے گھر کا معاملہ اٹھا کے، پہلے کوشش کی گئی طلاق کا معاملہ اٹھا لیا ہے، وہ شریعت والا معاملہ اٹھا کے لیا ہے، پھر کچھ نہیں لگا تو وہ توشہ خانہ اٹھا کے لیا ہے، پھر اس کے بعد وہ ٹیریان کا کیس اٹھا کے لیا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کی دوسرا وہ جو وہاں جو وائف ہے ان کا اس کے ساتھ کیس اٹھا کے لیا ہے، پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا تو آخر میں لا کے انہوں نے یہاں لا کے پھنسا دیا۔ تو اصل جو کوشش ہے نا، جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ قوم سمجھ لے کہ یہ جو فیصلہ دیا گیا نا عمران خان، یہ مکمل طور پر ایک سیاسی فیصلہ تھا، اور عمران خان کو ان دوسرے تمام سیاستدانوں کی صف میں لا کے کھڑا کرنے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ میں ناکام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو سزا دلوا دی نا، ٹھیک ہے، آگے جو بھی ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن قوم تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ قوم نے جتنے دوسرے سیاستدان ہیں انہوں نے جو جرائم کیے اس کو تو قوم مانتی ہے، لیکن اس کو تو قوم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور خان صاحب نے آج ویسے بھی کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا، اچھا پھر ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ہم سزا بدل دیں گے تو خان صاحب جھک جائیں گے، ذرا معافیاں شافیاں مانگیں۔ خان صاحب نے آج ہی کہہ دیا، انہوں نے کہا ساری زندگی مجھے جیل میں رکھو، میں نے جھکنا نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ جناب مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت تو سزا دینا چاہتی ہے، لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ بھی سزا دینا چاہتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آگے پیچھے ہو رہی ہے، اور اسی لیے جو پس پردہ جو معاملات چل رہے تھے، جس کے بارے میں نے آج سے ایک ہفتے پہلے کہا تھا، جس کا کہ کل عمران خان نے کل ذکر بھی کر دیا، غالباً ڈے بیفور یسٹرڈے کیا یا یسٹرڈے کیا، بہرحال انہوں نے ذکر کر دیا، بات کھل گئی۔ دیکھیے میں بہرحال مجھے عمران خان صاحب ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن مجھ سے اگر پوچھے، مجھ سے کل بھی پوچھا تو میں نے کہا تھا کہ عمران خان
کو جس نے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ بات بتا دو کچھ درست نہیں تھا میرے خیال سے. یہ بات تو دیکھیں نا میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں پرسے پردہ میڈیشن میں کرتا بھی رہا ہوں, میری بیسیکلی میرا پروفیشن بھی ہے اور پریکٹس بھی ہے اس کے اندر. تو یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان کو یہ بات نہیں کرنی تھی. جس نے بھی عمران خان کو یہ مشورہ دیا خواہ گوہر صاحب تھے جو کہ انہوں نے خود تو منع کر دیا, لیکن کیا جا کے عمران خان کو انہوں نے کہہ دیا یا کسی کے ذریعے کروایا, آئی ڈونٹ نو, میرے پاس اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو فی الحال یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ دیکھیے میں نے بتایا کہ ایک ہفتے پہلے میں نے بتایا تھا, میرے پرانے ویلاگز دیکھ لیں, میرے ٹویٹر کی ٹائم لائن پہ دیکھ لیں, میں نے کہا تھا کہ اہم شخصیات سے ملاقات ہو رہی ہے, پسے پردہ برف پگھل رہی ہے, ایک شخص کے 1-to-1 ملاقات ہوگی یا گروپ کی شکل میں 2-3 لوگوں سے, اہم لوگوں کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. مجھے پتا تھا کون جائے گا, کون کس سے ملے گا, لیکن میں نے نام نہیں لیا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 دن پہلے جو میں 4 دن پہلے ویلاگ کیا تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ نام لینا میرا کام نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں نام لوں گا تو معاملات خراب ہو جائیں گے. تو اب جو نام اس طرح آ گئے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو نام لے لی گئے, اس سے وہ جو لوگ ہیں وہ اس تمام صورتحال کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, مجھے لگتا ہے کہ شاید نہیں کر پائیں. اس حوالے سے فی الحال فوری طور پر دستیاب میرے پاس کوئی نہیں ہے. لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ حکومت نے جو اس میں ڈیلے کیا نا, جو فیصلے اڑائے, اس کی وجہ کیا تھی, جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں آگے چیزیں بتاتا ہوں. فیصلے حکومت اس لیے اڑاتی رہی, آگے لے کے جاتی رہی کہ آج 17 تاریخ کو جو ہے نا وہ جوڈیشل کونسل جو ہے عدالت میں جو ججوں کے حوالے سے جو سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ججوں کا تقرری کرتی ہے. اب ان کو یہ تھا کہ اگر آج سے ایک ہفتے پہلے اگر سزا عمران خان کو دے دی جاتی تو عمران خان ہائی کورٹ میں آتے, اور ہائی کورٹ کے اندر کسی بھی ہائی کورٹ میں بہت سارے اچھے ججز بیٹھے ہیں, وہ اس کو اڑا دیں گے. میں نے کہا کہ کیس کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. ان کو یہ خطرہ تھا یہ کیس اگر اڑ گیا تو کام خراب ہوگا, تو لہٰذا انہوں نے اس کو ڈیلے کیا 17 تاریخ تک. آج یہ لے کے آیا ان کو 17 کو, چونکہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ نئے ججز کو لگا دے گی, تو ہمارے 2-3 ججز اور آ جائیں گے جو ہمارے نمک خوار ہیں. تو وہ پھر جب آ جائیں گے تو ہم عمران خان کا جب جائے گا, عمران خان ہائی کورٹ میں لے کے جائیں گے, تو وہاں سے ان کو جو ہے فیصلہ جو ہے وہ ان کو انصاف نہیں ملے گا, پھر دوبارہ وہی کام ہو جائے گا جو ہم چاہتے ہیں. یعنی وہاں شروع سے لے کے اب تک جو ہے نا بدنیتی چل رہی, اس لیے یہ پروگرام جو ہے لیٹ کیا گیا. اچھا اب سزا بھی ہو گئی. اب کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت تو ان کو سزا دینا چاہتی ہے, سب کچھ چاہتی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے, جیسے میں نے کل کہا تھا کہ عمران خان کچھ بہتری کی صورتحال ہے, کیونکہ مغرب سے جو ہے نا ان کو واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے نا وہ آپ نے ہر صورت کے اندر ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اور ان کے ساتھ معاملات درست کرنے ہیں. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ واضح طور پر پیغام آ رہے ہیں. گو کہ پاکستان نے بڑی کوشش کی, سفارتی طور پہ بھی بڑی طور پہ کوشش کی کہ وہ وہاں سے وڈرا کر جائیں اس حوالے سے, لیکن وہ ابھی تک انہوں نے وڈرا نہیں کیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے ان کی اس لیے کوشش تھی کہ ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے ان کو سزا دے دی جائے, تاکہ جب یہ سزا دے دی جائے گی ان کو, پھر جو کچھ بھی ہو, عمران خان ہائی کورٹ سے بری ہو جاتے ہیں, کسی اور کورٹ سے اپر کورٹ سے بری ہو جاتے ہیں تو ہو جائے, لیکن عمران خان کو بعد میں یہ کہ تمغہ مل جائے گا ایک کہ یار یہ بھی ایک سزا یافتہ ہے. جیسے زرداری کو تمغہ ملا, جیسے نواز شریف کو تمغہ ملا, وہ طلال چودھری کو جو ایک اور ہر کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ ہے نا ان کو تنظیم سازی کے اوپر ملا تھا. تو کوئی نہ کوئی جو وہ چاہتے تھے کہ ایک اعزاز جو ہے نا ایسا اسٹگما عمران خان کے ساتھ لگ جائے, جو کہ نواز شریف کی بھی خواہش تھی اور مریم نواز کی بھی خواہش تھی کہ لگ جائے, اور باقی کسی نہ کسی طریقے سے. تو یہ تو اب دیکھیں نا, اس سے سارے پتہ لگتا ہے کہ ساری جو باتیں میں نے آپ سے کی اس سے کیا نتیجہ آپ عکس کریں گے. اس تمام تجزیے سے یہی عکس کریں گے نا کہ ہر چیز بےایمانی پر, بدعنوانی پر, جھوٹ پر, فریب پر, مکر و فریب اور انتقام کے اوپر, سیاسی انتقام, بدترین سیاسی انتقام کے اوپر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. تو ایسے تو ریاستیں نہیں چلتی, یہ ہمارے ریاست کی جو کرتا دھرتا ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. تو یہ اصل میں بس آج کی ایک اصل چیز تھی. بہرحال یہ کہ حالات آپ دیکھ لیں کہ یہ اس چکر میں لگے ہوئے, ساری ایجنسیاں ادھر لگی ہوئی ہیں. اور میں نے آپ کو یاد ہے آج سے 5-6 دن پہلے, بلکہ ایک ہفتے پہلے کہا تھا کہ یہ جو ڈرامہ انہوں نے کیا ہے, وہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں, بات چیت ہو گئی, فلانا ہو. میں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا. یہ لوئر کرم کے اندر جو انہوں نے معاملات کیے ہیں, جو ادھر سارے مسئلے کیے ہیں, جو اس وقت فسادات ہو رہے ہیں, یہ میں نے کہا تھا کہ آپ یہ جو بٹھائیں جرگے فائنل نہیں ہوں گے. دیکھیے میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت, یہ آخری الفاظ بڑی اہم بات ہو رہا ہوں, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور سب سے بڑے لیڈر بلا شبہ دنیا تسلیم کرتی ہے. آج بتا رہا کہ ساری دنیا کے اندر یہ 190 ملین پاؤنڈ دنیا کے کئی جگہ یہ بتایا جا رہا ہے, دنیا تسلیم کرتی ہے اس کو. اس لیڈر کو آپ نے جان بوجھ کے غلط طریقے سے جیل میں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جناب. اور جو قوم ان کو چاہتی ہے, جو پاکستان کی حقیقت میں جو سب میجورٹی کی جو لوگ ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں, اس کو لوگوں نے چنا تھا, آپ نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا ہے, آپ نے جو حرکتیں کی اس کی وجہ سے ملک کے حالات سیاسی خراب ہوئے ہیں.
اور جب تک آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، جب تک اس کو اعتماد میں نہیں لیں گے، ملک کے سیاسی حالات درست نہیں ہوں گے. اور جب تک ملک کے سیاسی حالات درست نہیں ہوں گے، یہ حالات پاکستان کے کبھی بھی درست نہیں ہوں گے. بگن کے اندر بھی قتل عام ہوتا رہے گا، کرم ایجنسی میں بھی ہوتا رہے گا، طالبان بھی لڑتے رہیں گے، اور بھی بہت کچھ ہوگا پاکستان کے اندر. اس لیے اس کی وجہ میں بتا دوں کیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب ملک کے حالات سیاسی طور پر خراب ہوتے ہیں، اور جب عوام کو، جو میجورٹی عوام کی، جب اس کو اگر آپ بے چینی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں نا، جو ریاست، جو بغیر ملکی جو قوتوں کے جو ایکٹرز ہوتے ہیں، جو ان کے جو کام کرتے ہیں کارندے، ان کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملتا ہے. جب عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، جب عوام اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی، جب عوام اور سیاسی صفوں کے اندر جب اطمینان اور سکون آ جائے گا، تو وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ عوام کی صفوں میں موو نہیں کر پائیں گے. یہ ایک مین چیز ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ رہے. اور جب تک یہ نہیں کریں گے، میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر، میں کب سے ہی بات کر رہا ہوں، یہ الفاظ ہیں کہ پاکستان میں کبھی بھی آپ نہ سیاسی استحکام لا سکتے ہیں، نہ معاشی استحکام لا سکتے ہیں. اخلاقیات کا تو خیر جنازہ نکل چکا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.